السلام علیکم دوستو، اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گھر والے، جبکہ دینی اسلام میں اس لفظ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ اور ان کی آل اولاد لی جاتی ہے۔ اہل بیت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل خانہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواجہ مطہرات اور بناتی طاہرات رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہے۔ اہل بیت صدقہ حرام ہے اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد کو نہ صرف برصغیر پاک ہندو بلکہ تمام ملکوں میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض غیر مسلم افراد جو دینی اسلام پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی انتہائی تنظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اسی تنظیم و عقیدت کے سبب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد کو سید یعنی آقا کے خطاب سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں اہل بیت کے فضائل میں ڈیروں احادیث اور درجنوں واقعات ہیں۔ اہل بیت کی قربانیوں اور ان کی علمی کارناموں سے بھی اسلامی تاریخ بری ہے۔ البتہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو یہ سب باتیں نہیں، بلکہ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا انکشاف کرنے جا رہے ہیں جو شاید آپ کے لیے حیرت اور دلچسپی کا باعث بنے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت برطانیہ کی ملکہ کوئین الزبتھ دوم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، یعنی ملکہ برطانیہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ دوستو، یہ بات ہم نہیں کہتے بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے مراکش کی ایک بڑی اور معتبر اخبار نے، جس کے مطابق ملکہ برطانیہ کا شجرہ نسب آج سے 1400 سال پہلے داعیہ اسلام میں پیغمبر پھر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ یہ دعویٰ آج سے 35 سال پہلے یعنی 1986 میں بھی اس وقت سامنے آیا تھا کہ جب برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کا شجرہ نسب ترتیب دینے والے ماہرین نے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا رشتہ اندلس یعنی موجودہ اسپین پر سن 711 عیسوی سے لے کر 1452 عیسوی تک حکومت کرنے والے مسلمان حکمرانوں سے جوڑا۔ برطانیہ کی تاریخ دانوں میں یہ موضوع پچھلی کئی دہائیوں سے زیر بحث ہے۔ کیا واقعی الزبتھ دوم کی رگوں میں بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے؟ ایک مشہور برطانوی مورخ اور برطانیہ کے شاہی گھرانے کا نصب نامہ تحریر کرنے والے شخص ہرور بروکس بیکرز، جو برطانیہ کے ادبی حلقوں میں خاصی معتبر تسلیم کیے جاتے ہیں، ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا شجرہ نسب 10ویں صدی گزرے اندلس کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست اشبیلیہ کے حکمران ابو القاسم ابن عباس سے جوڑتے ہیں۔ ابن عباد نام یہ حکمران حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدا میں یہ شخص قرطبہ کے ایک گورنر کی حیثیت سے فرائض انجام دیا کرتا تھا، لیکن جب قرطبہ کی حکومت کمزوری بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی، اس نے اسپین کی ریاست اشبیلیہ پر اپنی خود مختار حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ یہی شخص اسپین میں آبادی کا بانی قرار پایا۔ کچھ عرصے بعد جب افریقہ کے حاکم یوسف بن تاشفین نے اندلس کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تو ابن عباد نامی حکمران کی پوتی زہدہ، کچھ مورخین اسی ابن عباد کی بہو بھی قرار دیتے ہیں، پناہ لینے کی خاطر اسپین کی مسیحی ریاستوں کے اسٹائل اور لیون کے بادشاہ الفسانو کے دربار پہنچی۔ مسیحی ریاستوں کے اسٹائل اور لیون کے بادشاہ الفانسو کے دربار پہنچی، جہاں اسے نہ صرف پناہ ملی بلکہ بادشاہ الفانسو نے اس سے شادی بھی کر لی۔ الفانسو سے شادی کے بعد زہدہ نامی اس مسلمان شہزادی عیسائیت قبول کر لی۔ اس مسلمان شہزادی نے عیسائیت قبول کر لی اور اس کا نام زہدہ کی جگہ ایزابل رکھا گیا۔ زہدہ عرف ایزابل سے ہی بادشاہ الفسانو کی واحد اولاد نرینا پیدا ہوئی، جس کا نام سانچو رکھا گیا۔ آگے چل کر
کر بادشاہ الفسانو اور زاہدہ کی نسلیں اسپین اور برطانیہ کی حکمران بنی۔ اسی بنیاد پر انگریز مورخ ہیر الدس بیکرز سابق ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور عزب دوم کا تعلق اشبیلیہ کی مسلمان حکمران ابن عباس سے جوڑتے ہیں، جو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ یہ تمام باتیں برطانیہ اور دیگر مغربی مورخین میں کافی عرصے سے زیر بحث چلی آ رہی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں مراکش کے ایک عربی رسالے الصحیفہ العصوبیہ نے اس موضوع پر نہ صرف ایک تفصیلی مضمون تحریر کیا ہے، بلکہ انہوں نے کافی تحقیق کے بعد ایک مکمل شجرہ نسب بھی تیار کیا ہے، جو ملکہ برطانیہ عزب دوم سے لے کر اشبیلیہ کے حکمران حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں اس موضوع پر کوئی سائنٹیفک اور مستند تحقیق ہو جو اس معاملے کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ البتہ اگر اس واقعی الملکہ الزبتھ ثانی کا تعلق اہل بیت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے تو ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ملکہ الزبتھ اور اس کی اولادوں کو دوبارہ راہ حق کی جانب لوٹ جانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔